بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله بہت خوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سبھی کو دین کی نسبت سے اور آقائے دو جہاں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اکٹھا ہونے اور کچھ کہنے سننے کا موقع عنایت فرمایا. وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، وہ اجتماعات جن میں اللہ رب العزت کے دین کا تذکرہ کیا جائے، وہ محفلیں جن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف دعوت دی جائے، وہ مجالس وہ اجتماعات اللہ رب العزت کے نزدیک بہت قیمتی ہے. آج اگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوا تو کل قیامت کے دن یہ احساس ہوگا کہ یہ مجلس کتنی قیمتی تھی. جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اجتماعات کو دنیا میں ہی جنت قرار دیا اور ان اجتماعات میں شرکت کرنے کو جنت کے پھل اور میوے قرار دیے اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. حضرات صحابہ کرام حیران ہوئے اس لیے کہ جنت کی صفت یہ ہے وَعَلَىٰ عَيْنٍ رَأَتْ، اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، وَلَا سَمِعَتْ، اسے کسی کان نے نہیں سنا، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبٍ بَشَرٍ، کسی دل پر اس کا بنتا تک نہیں گزرا کہ جنت کے باغات کہاں سے آ گئے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو، وہ مجالس جن میں دین کی باتیں ہوتی ہو، وہ مجالس جنت کے باغات ہیں اور ان میں تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتوں کو سن لینا یہ جنت کے پھل اور میوے ہیں. کل قیامت کے دن جب تمام انسان کے اوقات کو تولا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے اوقات کو کن کن چیزوں میں گزارا اور کہاں کہاں گزارا، تو وہی وقت قیمتی بنے گا جو اجتماعات میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو ان مجالسوں میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو نماز اور ذکر اللہ میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو خدمت علم اللہ میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا اس پر انسان مطمئن ہوگا اور اس کے تمنا ہوگی کہ کاش ہم بھی اپنے اوقات کو انہی چیزوں میں گزار دیتے اور فضول چیزوں میں اپنا وقت گزارتے. شاباش شاباش ماشاءاللہ بہت خوب. میرے دوستوں، آج اس محفل کو منعقد کرنے کا اصل مقصد، سب سے بڑا مقصد اپنے مسلمان بھائیوں اور امت مسلمہ کے غیور فرزندوں کے سامنے عالم اسلام کے حالات بیان کرنا ہے اور انہیں یہ بتانا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان کن مسائل کا شکار ہے، کن حالات سے دو چار ہے، مسلمان بچوں پر کیا بیت رہی ہے، مسلمان ماں اور بہنوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے. اور ان حالات میں ہم ان مسلمانوں کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں اور یہ حالات کیوں آئے اور یہ حالات کب آئے اور یہ حالات کیسے آئے اور یہ حالات کب تک آتے رہیں گے. میرے دوستوں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں بلکہ روز روشن کی طرح آیا ہے. اس وقت پوری دنیا میں اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکڑ چکی ہے، نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے اور نہ ان کا کہیں رعب و دبدبا. دنیا کا کوئی بھی فرد
دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت ان سے نہیں ڈرتی اور وہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں۔ آج عالم سطح پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے محبوب، رہبر و رہنما اور کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مصروف کیا جا رہا ہے۔ علیہ اعلان اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور اسلام کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کتابیں کی جا رہی ہے۔ دہشت گردی کے الزام دے کر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے رہنما علماء کرام کو چن کر ختم کرنے کی پلاننگ تیار کی جا رہی ہے۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ اور سب سے بڑا سانحہ ہے تو یہ ہے وہ سرزمین جہاں مسلمانوں کا قلب واقع ہوا، وہ سرزمین جو 1400 سال سے مسلمانوں کا بڑا چلی آ رہی ہے، وہ سرزمین جہاں وحی کے برکات کا نزول ہوتا رہا ہے، وہ سرزمین جو مسلمانوں کی دل کی عزت رکھتی ہے، آج اسی دل میں سلیب کا زیر آلود خنجر توپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے غیور مسلمان بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ پوری دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت اور رغبت و دبا کیوں کر ختم ہو گیا؟ شاباش ماشاءاللہ۔ مسلمانوں کیا ہوا کہ اس قوم سے، دنیا کی سب سے بدترین قوم، دنیا کی سب سے رذیل و کمین قوم، اور اس قوم سے اسرائیل جیسی ملعون قوم بھی نہیں ڈرتی۔ کہتے کہ یہ یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منتیں کرتے تھے کہ ہمیں خیبر سے نہ نکالو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو ایک بوڑھے یہودی نے آ کر کہا، اے عمر، آپ کے سامنے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خیبر کے اندر یہودیوں کو رہنے دیا جائے یا مسلمانوں کو ٹیکس دے گے، اپنی زمین کے پیداوار کا کچھ حصہ دے گے، تو آپ ہمیں خیبر سے کیوں نکال رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے دشمن، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد ہے اور مجھے یہ بھی یاد ہے جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری طرف اشارہ کر کے کہا تھا، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب مسلمان تجھے خیبر سے نکالیں گے اور تیری اونٹنی تیرے پیچھے دوڑتی جا رہی ہوگی اور تیرے امامے تیرے سر پہ اچھل رہے ہوگے، میں تمہیں خیبر سے نکالوں گا اور خیبر پاک کروں گا۔ کہتے کہ یہ یہودی خیبر میں رہنے کے لیے ٹیکس دے کر رہا کرتے تھے، کہتے کہ یہ یہودی خیبر میں رہنے کے لیے منتیں کرتے تھے۔ آج ان یہودیوں کو یہ امت کیسے ہوئی کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں؟ ان تمام باتوں پر غور کرنے کے لیے اس مبارک محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری سننے اور سنانے کو قبول فرمائے اور ہماری اس مختصر سی گفتگو کو امت مسلمہ کے مسائل کا حل بنائے۔ میں شاعری کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں حق، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں حق، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حافظ محمد امجد متعلم مدرسہ حاضہ ابھی آپ کی خدمت میں تقریر پیش کر رہے تھے اور بڑے انداز سے، بڑے سلیقے سے انہوں نے آپ حضرات کے سامنے یہ تقریر پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو حدیث